اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الاحقاف کا چوتھا رکوع ہے۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا اور قیامت کا ذکر کیا، والدین کے حقوق کا ذکر کیا، قوم عاد پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا جو عذاب آیا ان کا ذکر کیا، اور اس آخری رکوع کے اندر قریش کے جو سردار ہے ان کی سرکشی کا ذکر کیا، اور جنہوں نے جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، تحقیق ہم نے ہلاک کیے مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، جو تمہارے گاؤں کے ارد گرد کی جو بستیاں تھیں۔ جب قریش کے جو سردار ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ بہت زیادہ مالدار تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر سرکشی حاوی ہو گئی تھی، اور پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو توحید کی دعوت دی اور پھر یہ منکر ہو گئے اور تکبر اور غرور کرنے لگے، اللہ نے فرمایا تم سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے اور بھی بستیاں تھیں جو ہم نے ہلاک کر دی، جیسے قوم سمود ہے اور قوم لوط ہے۔ اس طرح جو پہلے قومیں تھیں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور یہاں سے تمہارے لیے سبق ہے۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے سے پہلے اپنی نشانیاں بار بار ان کے پاس بھیجی، انبیاء آئے معجزات اور نشانیاں لے کر تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ توبہ طائب ہو کر کفر سے شرک سے اللہ کی طرف لوٹ کر رجوع کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے عذاب نازل کرنے سے پہلے ان کے اوپر اپنی نشانیاں بھیجی۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، پھر جب اللہ کا عذاب ان پر آیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کیا کرتے تھے تقرب سمجھتے تھے، پھر جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا پھر یہ لوگ جن کی عبادت کیا کرتے تھے وہ کہاں غائب ہو گئے، ان نے ان کی مدد کیوں نہیں کی۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، پھر کیوں نہ مدد نہ کی جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا تھا قربت کی وجہ سے، قرب الہی کا ذریعہ سمجھ کر۔ بل ضلوا عنکم، بلکہ وہ لوگ ان سے غائب ہو گئے ہیں۔ وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تراشے ہوئے اور من گھڑت باتیں تھی جو انہوں نے ذہن کے اندر عقیدہ بنا لیا تھا، اور یہ نہ سفارش کرنے والے تھے اور نہ ہی یہ ایسے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، پھر جب مشرکین مکہ ان لوگوں نے کفر کیا، قرآن کریم پر ایمان نہیں لے آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نقلی دلیل کے ذریعے سے ان کو سمجھایا کہ ایک جن یہ الگ مخلوق ہے اور یہ انسان کے تابع ہیں۔ اللہ نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ نے ان کو ایک مخلوق بنایا ہے۔ اور جب قرآن کریم نازل ہوا تو جس کی نازل ہونے کے بعد یہ آسمان میں جاتے تھے شیاطین وغیرہ تاکہ قرآن احکام کو سن لیں، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں فرشتے مقرر کر دیے، یہ اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ پھر جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ گئے، طائف سے آ رہے تھے، وادی نخلا پہ، وہاں ایک بازار لگتی تھی عکاظ میں، یہ سال کا ایک بہت بڑا میلہ ہوتا تھا جس پہ تجارت اور کاروبار کے اعتبار سے مختلف گاؤں سے، مختلف ملکوں سے، شہروں سے لوگ آتے تھے، یہاں بستے تھے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ وہاں پہ ان کو دعوت تبلیغ دی جائے، اور فجر کی نماز میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم تلاوت فرما رہے تھے، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں، اور جنوں کی ایک جماعت جو اوپر سے گزر رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اور ٹھہر گئے، اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ جب قرآن کریم مکمل ہوا پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات نہیں کی، بلکہ وہ اپنی قوم کی طرف گئے، ان کے دل کی حالت تبدیل ہو گئی، اور وہ ڈر سنانے والے پھر جب اپنی قوم کو گئے انہوں نے دعوت دی، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ نقلی دلیل دی ہے۔ اور پھر ان جنوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یہ وحی کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اے پیغمبر آپ اس وقت کو یاد کرے
جب جنوں کی ایک جماعت کو ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا، یستمعون القرآن، اور وہ قرآن کو سنتے تھے، کان لگا کر حاضر دماغ کے ساتھ قرآن سنا۔ فلما حضروا، اور جب وہ حاضر ہوئے، جب وہ آئے، قالوا انصتوا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے اندر قرآن کریم پڑھ رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ اپنے آپ سے، اپنے جو لوگ تھے 9 اور 6 کی تعداد تک مفسرین فرماتے اتنی تعداد تھی، یہ کہنے لگے انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے جب قرآن کریم پڑھا جائے تو ہم خاموش ہو جائیں۔ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو لوگ خاموشی کے بجائے آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ قرآن خوانی کے اندر آپ دیکھ لیں، یا گاڑیوں کے اندر اگر چلتا ہے، یا اس طرح اور جگہ پہ جہاں پہ آپ سنیں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، یا مسجد میں کہیں پہ بھی، تو انسان کو لیے حکم یہی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ قرآن کریم کو سنے۔ فلما قضی، اور جب یہ قرآن کریم مکمل ہوا، ولوا الی قومہم، پھر یہ اپنے قوم کی طرف لوٹے، منذرین، ڈر سنانے والے، ان کی کایا تبدیل ہو گئی، پلٹ گئی۔ قالوا یا قومنا، اللہ تعالیٰ نے یہ منظر کو ذکر کیا ہے، اپنی قوم کو کہنے لگے، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایسی کتاب سنی، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، یہ مراد وہی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور اس سے قبل جو کتابیں ہیں اس کی تصدیق بھی کرتی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے، کتاب یہ قرآن، یہدی الی الحق، یہ عقلی دلیل ہے، عقل سے انسان سمجھ سکے یہ کتاب کیا ہے، حق کی طرف، ہدایت کی طرف جو ہے لے آتی ہے انسان کو، وَإِلَىٰ طریق مستقیم، اور سیدھے راہ کی طرف، حق بھی ہے اور سیدھے راہ کی طرف جو ہے انسان کو لے آتی ہے۔ یا قومنا، اے ہمارے قوم، عجیب داعی اللہ، اللہ کے داعی کی بات کو سن لو، جو شخص اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہے اس کی بات کو قبول کر لو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، جب تم اس کی بات مانو گے، ایمان لے آؤ گے، تو تمہارے جو گناہ ہے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دیا جائے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے داعی کی بات کو نہیں سنتا، جو شخص اللہ کی طرف پکارتا ہے اور کوئی شخص اس کی بات کو نہیں سنتا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، پھر جب اللہ کا اس کے اوپر عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، پھر وہ زمین میں کہیں بھاگ نہیں سکتا، وہ عاجز نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں، جو اللہ کی طرف جو شخص بلاتا ہے اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور اللہ کی طرف نہیں آتے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بعد جو اٹھنا، ما بعد الموت، اللہ تعالیٰ نے یہاں دلیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا اب ختم ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اور آسمان اور زمین کے بنانے پر وہ تھکا نہیں ہے، اور اتنی مخلوقات اس نے بنائی ہے پہلی مرتبہ، اور پھر دوبارہ اس کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، ان اللہ الذی خلق السماوات، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، والارض، زمین کو بنایا، ولم یأی بخلقہن، اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے پر وہ تھکا بھی نہیں ہے، بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، اور جب وہ آسمان اور زمین کو بنانے پر تھکا نہیں ہے تو وہ قادر ہے ان یحیی الموتیٰ، کہ مردوں کو زندہ کرے۔ ایک مردہ چیز ہے، ایک چیز کا وجود نہیں ہے، اللہ نے اس کو وجود دیا، اس کو پناہ کیا، اس کو پیدا کیا، اب جب اس کو ختم کر کے اسی کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کی ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بلا کیوں نہیں، انہ ولا کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اب جو لوگ کافر تھے ان کے اوپر یہ اللہ کی طرف سے تخویف ہے کہ قیامت کے دن ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ جس دن ان کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ عذاب برحق نہیں ہے کہ جس عذاب کے بارے میں تمہیں دنیا میں ڈرایا جاتا تھا؟ قالوا، تو کہیں گے، بلا کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم، انہ لحق، یہ تو برحق ہے۔ جب وہ تصدیق بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تم اس عذاب کو چکھو بس سبب اس کے کہ تم نے دنیا کے اندر کفر کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تسلی دے رہے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے اتنا تکلیف دیا، اتنی ایذائی دی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے اندر رنجیدہ ہو گئے تھے کہ کب ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ ایک تو یہ خود بھی عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، فاصبر، اے پیغمبر آپ صبر کریں، جس طرح کما صبر اولو العزم من الرسل، اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں اولو العزم جو بڑے ہمت والے تھے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام،
اس طرح جو العزم پیغمبر تھے، رسول تھے، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی اس طرح صبر کریں۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے جلد بازی نہ کریں کہ آپ طلب نہ کریں کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، وقت پہ ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ پھر جب عذاب آئے گا کأنہم یوم یرون ما یوعدون، پھر جس قیامت کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ جس دن اس قیامت کو دیکھیں گے، ما یوعدون، کہ ان کے ساتھ جس دن کا وعدہ کیا جاتا ہے، تو یہ سمجھیں گے، تصور کریں گے، لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، پھر جو پچھلی ان کی زندگی تھی ان کے بارے میں ان یہ کہیں گے، یہ تو ہم نے دنیا کی جو زندگی تھی یہ دن کی ایک گھڑی تھی، بس اتنا ہی جو ہے مختصر زندگی ہم نے دنیا کے اندر گزاری۔ بلاغم، اے پیغمبر آپ کا کام ہے نصیحت کو پہنچانا، فہل یہلک الا القوم الفاسقون، اور جو فاسق سرکش لوگ ہیں وہ ہلاک